نمبر 12 میں غیر مقلدین کے نزدیک لکھا ہے شراب ناپاک نہیں. اس کا پہلے بھی میں ضمن عرض کر چکا ہوں، بات آ چکی ہے. شراب کو یعنی خمر کو بھی یہ فقہا نجس کہتے ہیں، جس طرح بھی پرفیوم کی بات آئی تھی کہ پرفیوم جو ہے وہ اسی وجہ سے اس کو ناجائز کہتے ہیں. تو اس کی دلیل نجس ہونے کی، ناپاک ہونے کی کوئی نہیں ہے. وہ صرف اسی حدیث سے استدلال کا یا قرآن کے ایسے استدلال کرتے ہیں، انما الخمر والمیسر، جس کے آخر میں رجس کا لفظ آیا ہے. حالانکہ اگر وہ رجس وہاں ناپاک کے معنی میں ہے تو پھر انصاب، ازلام، پھر میسر، یہ تین چیزیں الگ جن کا ذکر ہوا ہے اس سے پہلے، تو ان کو تو حنفی بھی بلکہ کوئی دنیا کے مذہب والا ان کو ناپاک نہیں کہتا. نہ بتوں کو ناپاک کہتا ہے، نہ جوئے کی چیزوں کو ناپاک کہتا ہے، نہ پانسوں کو ناپاک کہتا ہے. تو ناپاک سے خمر کے متعلق ہوگا تو غلط ہے. اس لیے پرفیوم کے بارے میں یا خمر کے بارے میں ناپاکی کی کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ہے. البتہ فقہا کا قول ہے تو بلا دلیل ہے. اس لیے پرفیوم آپ بیچ بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں. نمبر 13 میں غیر مقلدین کے نزدیک سونے چاندی کے زیوروں میں سود نہیں ہوتا. غیر مقلدین کے نزدیک سونے چاندی کے زیوروں میں سود نہیں ہوتا. صحابہ کے اقوال ان کے نزدیک حجت نہیں، کوئی صحیح حدیث پیش کرنا چاہیے. صحابہ کے اقوال ان کے لیے حجت نہیں، اہل حدیثوں کے نزدیک اس نے لکھا ہے صحابہ کے اقوال ان کے لیے حجت نہیں ہے، لہذا کوئی صریح حدیث پیش کرنی چاہیے. پہلے اس مسئلے میں چونکہ ابھی ضمن یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ کیا ہمارے نزدیک یعنی جماعت اہل حدیث کے نزدیک کیا صحابہ کے اقوال حجت نہیں، کیا فقہا کے اقوال سب کے سب ہمارے نزدیک حجت نہیں، اور یہ کیا اگر مقصد ہم مان بھی لیتے ہیں کسی صحابی کا قول، اگر ہم کسی فقیہ فقہا میں سے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، ائمہ ہیں، اگر ہم کسی کا قول لے بھی لیتے ہیں تو کیا ہم تقلید میں آ جائیں گے، ہم بھی مقلد سمجھے جائیں گے کہ جناب تم تو یعنی 4 اماموں کی تقلید تو نہیں کرتے، پھر فلاں کی کرتے ہو، پھر فلاں کی کرتے ہو، پھر ابن حزم کی کرتے ہو، نواب صدیق حسن خان کی کرتے ہو، فلاں کی کرتے ہو، فلاں کی کرتے ہو. یہ جو کہتے ہیں سب یہ باتیں، اس کا جواب ہم کہتے ہیں کہ ہم دے دیں تو اچھا ہے اس بارے میں. اس لیے میں نے یہ کتاب نکالی، ان کی اپنی کتاب ہے جناب عالی. کیا کتاب کا نام ہے؟ التقریر و تحبیر. یہ اس کا نسخہ ہمارے سامنے ہے، التقریر و تحبیر. یہ ان کے بہت بڑے اہل علم جو سن 9ویں صدی ہجری کا ان کا مجتہد اور فقیہ ہے، اور جس نے 8 بڑی جلدوں میں ہدایہ کی شرح لکھی ہے. فتح القدیر کے نام سے ابن الحمام عبد الواحد اس کا نام ہے، اور ابن الحمام کے نام سے زیادہ مشہور ہے. ابن الحمام کی یہ کتاب ہے اصول فقہ کے بارے میں، اور اس کا نام ہے اصل کتاب کا نام ہے التحبیر. تو التحریر کتاب کا نام ہے، اس کی شرح کسی دوسرے آدمی نے کی ہے التقریر و التحبیر شرح یعنی التحریر کے نام سے. اب اس میں یہ بہت بڑا مارکا آرا مسئلہ ہے یہ تقلید کا کہ کسے تقلید کہتے ہیں اور کسے تقلید نہیں کہتے. تو اس پر جو ہے ہم یہاں ان کی عبارت پیش کرتے ہیں. اس نے لکھا ہے صفحہ 340 جلد نمبر 3 میں، کہتا ہے مسئلہ التقلید العمل بقول من لیس قوله احد الحجج الاربع الشرعیہ بلا حجت. یہ کہتا ہے کہ تقلید عمل ہے اس آدمی کے قول پر عمل کرنا جس آدمی کا قول 4 شرعی حجتوں میں سے نہیں ہے. جس آدمی کا قول 4 شرعی حجتوں میں سے نہیں ہے. 4 شرعی حجتیں کیا ہے؟ قرآن اور سنہ، اجماع اور قیاس. قیاس جو صحیح قرآن و سنت پر ہوتا ہے. ایسے آدمی کی بات مان لینا جس کی دلیل قرآن سے نہ ہو، جس کی دلیل حدیث سے نہ ہو، جس کی دلیل اجماع امت سے نہ ہو، اور جس کی دلیل قیاس صحیح میں سے بھی نہ ہو، اور گویا کہ اس کی ذاتی رائے ہو. یہ مطلب ہو گیا اس کا، گویا اس کی ذاتی رائے ہو، اور ذاتی رائے کی کسی کی ذاتی رائے کو مان لینا اس کو کہتے ہیں تقلید. اس لیے یہ تعریف تقلید کے کرنے کے بعد کہتا ہے فلیس الرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاجماع منہ. جو آدمی اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتا ہے یہ تقلید نہیں ہوگا. اور اسی طرح کہتا ہے اجماع کی طرف کوئی آدمی، اجماع امت کی طرف اگر کوئی آدمی رجوع کرتا ہے تو یہ بھی تقلید نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دونوں شرعی احکام، شرعی دلیلیں ہیں دونوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قرآن میں حکم ہے، اور اجماع امت کا بھی قرآن مجید میں اجماع امت کا ہونا حجت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو آدمی یعنی اختلاف کرتا ہے اللہ کے نبی کا، اختلاف کرتا ہے اللہ کے نبی سے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین کا راستہ جس سے مراد مؤمنین کا اجماع، اجماع مؤمنین حجت ہے، اور وہ قرآن و سنت کی طرح حجت ہے اجماع۔ اور جو شخص کے سبیل کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ دلیل نمبر 1۔ اور دلیل دوسری یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کی بات کا حجت ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد، کیونکہ سب سے پہلے قرآن حجت ہے، قرآن سے دلیل ہوگی، اس کے بعد سنت سے ہوگی، اور اس کے بعد پھر اجماع سے، صحابہ سے، پھر اس کے بعد قیاس وغیرہ سے، الگ ترتیب اسی طرح ہے۔ تو صحابہ کی بات حجت ہے ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی بات بھی ہم حجت مانتے ہیں، اور یہ تقلید کے قسم سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بعد میں آنے والے اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی قول پر چلنا اس صورت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ ملے تو یہ عین ایمان ہے، عین اسلام ہے، اور ہمارے قرآن کی جو ہے یہی ہمارے لیے وصیت ہے۔ اس لیے صحابی کا قول اور صحابی کی بات بھی حجت ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر سورہ فاتحہ سے ہمیں دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ ہم کو دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ اپنے انعام کیا ہے۔ معلوم ہوا جو لوگ انعام یافتہ ہیں ان کا راستہ ہمارے لیے حجت ہے، انعام یافتہ لوگ ان کا راستہ ہمارے لیے حجت ہے، جب تک ان کا کوئی راستہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے۔ اگر قرآن و سنت کی دلیل سے ٹکرائے پھر حجت نہیں ہے، لیکن جب تک قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتا تو حجت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں مانگتے ہی یہی ہیں کہ یا اللہ ہمیں مومنین کے راستے پہ چلا، انعمت علیہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم اور ضالین کے علاوہ۔ تو یہ سب دلیلیں کس بات کی ہیں کہ صحابہ کا قول بھی حجت ہے، اجماع بھی حجت ہے، اور اس نے خود بھی اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا ہے کہ اے من التقلید، کیونکہ تقلید میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمام کے دونوں چیزیں حجت شرعیہ ہیں۔ وَقَذَا لَيْسَ مِنْهُ عَلَى هَذَا عَمَلُ الْعَامِ بِقَوْلِ الْمُفْتِي وَعَمَلُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعَدُولِ۔ عامی آدمی اگر ایک عالم کے فتوے پر عمل کرتا ہے، جس طرح حدیث کو کہا جاتا ہے کہ تم تقلید کرتے ہو، یہ کہتے ہیں نا ہم کو، کہتا ہے نہیں ہے تقلید کے قسم سے ایک عامی آدمی کا مفتی کے قول پر عمل کرنا اور قاضی کا شہادت کی بنیاد پر فیصلہ دینا، شاہدوں کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ دینا، یہ بھی تقلید کے قسم سے نہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں اسی چیز کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر وہ، یعنی اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو اور اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو عامی آدمی مفتی سے پوچھ کر عمل کرتا ہے وہ بھی مقلد نہیں ہوگا اس کا، اور اس عمل کو تقلید نہیں کہیں گے۔ اور صحابی کی بات کو اگر مان لیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یعنی مسئلہ نہیں موجود ہے تو یہ بھی یعنی تقلید میں سے نہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے اس بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ویسے ہی حجت ہے، قرآن تو ویسے ہی حجت ہے، لہذا یہ سب چیزیں تقلید سے نکل گئیں۔ اب مقلد کون ہوگا؟ مقلد وہ ہوگا کہ مقلد وہ ہوگا جو ایسے آدمی کی بات کو مان لے جس کی بات نہ قرآن سے ملتی ہو، نہ حدیث سے ملتی ہو، نہ اجماع امت سے ہو، نہ جس کا تعلق قیاس سے ہو۔ اب یہ لوگ اس اعتبار سے کیا امام حنیفہ کے مقلد رہیں گے، یا مانے کہ امام حنیفہ کے جتنے مسائل ہیں نہ قرآن سے ہیں، نہ حدیث سے ہیں، نہ اجماع امت سے ہیں، نہ قیاس صحیح سے ہیں؟ امام حنیفہ کے جتنے مسائل ہیں سب اپنے رائے اور عقل سے ہیں، پھر مانو ان کی بات، اور پھر ان کی بات مانو گے سیدھا راستہ جہنم کا ہے۔ اس لیے تو تقلید کو جو حرام کہا گیا ہے، تقلید کو جو حرام کہا گیا ہے، اس تقلید کو حرام کہا گیا ہے کہ جو بلا دلیل ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہاں ایک دوسرا نقطہ بھی اٹھایا ہے، وہ دوسرا میں عام لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہم کو کہتے ہیں کہ یعنی عام آدمی کا اہل حدیث عامی آدمی کا اپنے عالم کے قول پر عمل کرنا، اور کبھی اسے دلیل بھی نہیں پوچھتا، اور دلیل پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی عامی آدمی کو۔ مثلا عامی آدمی کا اپنے
عالم سے اگر دلیل بھی پوچھے گا وہ قرآن سے دلیل بتا دے گا تو اس کو کیا معلوم ہے ترجمہ صحیح بھی کیا ہے یا نہیں. یہ اس نے جو دلیل پیش کیا ہے کہ دلیل بنتی بھی ہے یا نہیں. پھر جو حدیث پیش کیا ہے وہ صحیح سند سے ہے یا نہیں, یا کسی کتاب میں ہے بھی یا نہیں. تو عام آدمی کو ان باتوں میں کیا ہے. اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ حنفیوں نے اس آیت کو تقلید میں پیش کیا ہوا ہے. معلوم ہے آپ کو, اپنے ان کتابوں کے اندر تقلید کے لیے اس آیت کو پیش کیا ہوا ہے, حالانکہ یہ تقلید کے لیے نہیں ہے, یہ اتباع ہے. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک عامی آدمی اگر کسی مفتی اور فقیہ کے قول پر, مجتہد کے قول پر عمل کرتا ہے تو یہ تقلید کے قسم سے نہیں, اتباع کے قسم سے ہے. اس کا نام تقلید ہے نہیں. اچھا, یہ تو ہے اس کی ایک تحقیقی جواب. لیکن بعض علماء نے اس کو تقلید بھی کہا ہے, اگرچہ اس کا وہ لغوی معنی میں کہا ہے, اس کا جو اصطلاحی معنی ہے تقلید کا وہ یہی ہے جو اس نے معنی کیا ہے یہاں. یعنی ایک آدمی اگر کسی عالم کی, مفتی کی بات پر عمل کرتا ہے جو قرآن و سنت سے بتاتا ہے, کیونکہ قرآن نے کہا اہل ذکر سے پوچھو, اہل تقلید سے نہیں, اہل ذکر سے پوچھو. اور اہل ذکر کون ہے؟ قرآن و سنت پر فتوا دینے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے. لہٰذا یہ مقلد تو نکل ہی گئے, ان سے تو پوچھنا ہی نہیں. تو اس وجہ سے اب ایک ہے تقلید, ایک ہے تقلد. اب ہمارے علماء جو بعض اوقات یہ سرسری طور پر تقلید کا غلط معنی کر دیتے ہیں کہ تم نے اپنے اماموں کا گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے, لکھتے ہیں نا ہمارے علماء اکثر, یہ غلط ہے. تقلید کا یہ معنی نہیں. تقلید قلد یقلد تقلید متعدی ہے, صیغہ باب تفعیل سے ہے. اس کا معنی اپنے گلے میں پٹا ڈالنا نہیں, دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے. یہ فرق ہے. تو ایک ہے تقلد یا تقلد تقلدن, باب تفاعل. تقلد کا معنی ہے قلادہ, تقلد کا معنی ہے اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا. قلد بغیر تا کے, قلد کا معنی دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالنا. تو اس نے کتاب والے نے یہی یہاں نقطہ اٹھایا ہے کہ جو آدمی دوسرے عالم کی بات پر عمل کرتا ہے یہ تقلید تو نہیں ہے, تو اس کو پھر تقلید کیوں کہتے ہیں اس کو. اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقلید اس لیے عامی آدمی جو عمل کرتا ہے ایک فقیہ کے قول اور مجتہد کے قول پر, گویا کہ وہ اس کی مسئولیت, کیونکہ عامی آدمی کو تو نہیں مسئلے کا حکم, تو وہ چونکہ محتاج ہے اس بات کو اور اسے حکم ہے کہ مجتہد سے اور مفتی سے پوچھ کر عمل کرے, تو جس وقت وہ پوچھ کر عمل کرے گا شروع کر دے گا. اور گویا کہ جس وقت پوچھ کر عمل کرتا ہے تو گویا اس کا خمیازہ, اس کا نتیجہ, اس کا انجام, اس کا ثواب, اس کا عقاب وغیرہ جو ہے وہ اس کے گلے ڈال دیتا ہے مفتی کے, کہ اس کا جو ہے جو کچھ اس کا خمیازہ وغیرہ وہ تیرے گلے میں ہے, چونکہ میں تو عامی ہوں. اس وجہ سے جو تو صحیح کہے گا غلط کہے گا, مجھے تو تیرے سے ہی پوچھ کر عمل کرنے کا حکم ہے. تو اس معنی میں تقلید کہا جاتا ہے اس کو. لہذا اگر ہم اس کو تقلید بھی کہیں تو یہ تقلید حجت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. اس وجہ سے ہمارے علماء سلف صالح میں لکھتے بھی ہیں کہ علماء اور فقہا کے یعنی عامی آدمی کو اپنے دماغ اور ذہن سے لڑا کر قرآن و سنت کو نہیں توڑ پھوڑ کرنا چاہیے, بلکہ اہل علم کی بات مان کر جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں. مثلا ایک آیت کی تفسیر اہل علم کرتا اور ایک جاہل آدمی کہتا ہے نہیں اس کی یہ تفسیر نہیں ہے, تو اہل علم کی بات اسے ماننی پڑے گی, خواہ اگر اس کے عقل میں آئے یا نہ آئے. کیوں؟ جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہے وہ عالم ہے دین کا. تو اس وجہ سے گویا کہ صحابہ کی بات جو ہم مانتے ہیں, صحابہ کی مانتے ہیں یا ائمہ کی مانتے ہیں, ہم امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں, کبھی امام شافعی کی کبھی مانتے ہیں, کبھی مالک کی مانتے ہیں, کبھی سب ائمہ کی ہم مانتے ہیں, اب صحابہ کی ہم سب مانتے ہیں. اور ہمیں غیر مقلد جو کہتے ہیں, کتنا بڑا بیوقوف ہے جو ان کو غیر مقلد کہتے ہیں, کہ اگر تقلید کا یہی معنی ہے جو اس نے کیا ہے اس معنی میں تو صحیح ہے کہ بلا دلیل ہم کسی کی بات نہیں. اگر صحیح کا جو لغوی معنی ہے اس اعتبار سے تو ہم اگر ہم صحابہ کی بات نہ مانتے ہوں, اگر ہم تابعین کی بات نہ مانتے ہوں, اگر ہم فقہا کی بات نہ مانتے ہوں, تو صحیح بخاری تو بھری پڑی ہے. صحیح بخاری بھری پڑی ہے کس سے؟ صحیح بخاری کے اندر جو مسند احادیث ہیں باسند, اس کے علاوہ صحیح بخاری کے ابواب کے اندر جو امام بخاری معلقات ذکر کرتا ہے, قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان, ان احادیث کو کہا جاتا ہے معلقات, یعنی سند جن کی حذف کر کے امام بخاری صحابہ کے اقوال, ان کے فتاوی نقل کرتا ہے اپنی صحیح میں. کبھی آپ دیکھیں بخاری کے اندر ترجمہ تفسیر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ترجمۃ الباب میں فقہا کے اقوال ملیں گے. مثلا جیسے امام بخاری نقل یا قال الحسن البصری, کہا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے, ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم, اسی بارے میں جو خون کی بات ابھی کہ خون نجس ہے کیا نہیں ہے. تو امام حسن بصری کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے. حسن بصری کا حجت تھا تو نقل کیا ہے نا, اور اہل حدیث تو ہم سینے سے لگاتے ہیں بخاری کو.
ما زال المسلمون، ہمیشہ رہے ہیں مسلمان اپنے زخموں کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے مجاہدین مارکے میں. کہاں ان کو کپڑا بدلنے کا ٹائم ملتا تھا؟ فی جراحاتہم، خون بہ رہا ہوتا تھا، کپڑے خون آلود ہوتے تھے جنگ کی حالت میں، مسلمان اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اپنی صحیح کے اندر بہت سے اقوال صحابہ کے تابعین کے، تو ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ایسی شکل میں مانتے ہیں کہ جس وقت ان اقوال کے مقابلے میں قرآن و سنت کی کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو. لہذا ہمارے لیے قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد صحابہ کی بات بھی حجت ہے. اور پھر میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارا نام اہل حدیث ہے، اور سب سے پہلے حدیث قرآن کو کہا گیا ہے. اہل حدیث، ہمارا نام اہل حدیث ہے نا. ہم نے آج ایسا نام رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا، اس کے بعد صحابہ کی بات کو ماننے والا، اس کے بعد تابعین کی بات کو ماننے والا، اس کے بعد تابعین کی بات کو ماننے والا. یہ سب کے سب اسی لفظ میں آ گئے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو کہا گیا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء 5ویں پارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون بات میں سچا ہے؟ اللہ کی حدیث قرآن ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ای حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کی حدیث کے بعد کون سی حدیث پر عمل کریں گے؟ سورۃ مرسلات کے آخر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اپنی حدیث کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے ہی حدیث. تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو ماننے والا، سب سے پہلے قرآن کو ماننے والا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے اس کو، اور صحابی کا قول کو بھی حدیث کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں، وہ بھی حدیث ہے. اور صحابہ کے بعد تابعین کے اقوال کو بھی حدیث کہتے ہیں. اسے حدیث مقطوع، حدیث مرسل، حدیث منقطع، ان کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو اس لیے حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا معنی ہے صحابہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے رسول کی بات، صحابہ کی بات. جس طرح کے اس طرح ہے یہ پورے کا پورا سلسلہ. گویا کہ اہل حدیث کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا، اس کے بعد پھر رسول کی بات ماننے والا، پھر صحابہ کی بات ماننے والا، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، پھر ائمہ کی، پھر فقہا کی، پھر ائمہ اہل ذکر کی، علماء اہل ذکر کی. علماء اہل ذکر کا ہمیں فاسألوا اہل ذکر کے اندر حکم ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں، ہم ان سے ہم ان سے جو ہے ضروری دلیل پوچھیں. تو یہاں آخر میں وضاحت یہ کر دوں، ایک ہے تقلد. اب یہ علماء جو ہیں، یہ فقہا جو ہیں، اب یہ تقلد میں آ گئے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے امام کے پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اور اس کے جو رسی ہے امام کے ہاتھ میں دے دی ہے. آپ نے ہاتھ میں پٹا جس طرح کے کتے میں کہ گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، یا اونٹ کو نکیل ڈال دی جاتی ہے، یا کسی گائے بھینس کو پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، یا سینگ میں رسی ڈال کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو پھر وہ جس آدمی کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے پھر وہی اس کو ادھر ادھر آتا لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے امام کا یعنی پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا، ان کا امام جدھر بھی لے جائے ان کو لے جائے. یہ ہے تقلد. تقلد کا معنی یہ ہے کہ اپنے گلے میں امام کی اطاعت کا پٹا ڈال لینا، یہ تقلد کہلاتا ہے. باب تفاول سے رہا لفظ تقلید. تقلید کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کی مجتہد سے پوچھو، ایک عالم سے پوچھو جو قرآن و سنت والا عالم ہے، اس سے پوچھو، پھر اس کا جو چھوڑ دو، اس کا جو وبال وغیرہ جو کچھ بھی ہے تم اس کے حوالے کر دو، اس کے گلے ڈال دو کہ اس نے غلط کہا ہے صحیح کہا ہے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت ہی حکم دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہم صحابہ بھی مانتے ہیں، تابعین کی بھی مانتے ہیں، ائمہ کی بھی مانتے ہیں، سب کے سب ہمارے لیے. اور پھر یہ دیکھتے یہ حدیث صحیح ہے جناب بخاری نے صحیح کہا، تو بخاری کی تقلید کیوں کرتے ہو بھائی؟ امام ابن حبان نے اس حدیث کو ضعیف کہا، اس کو کیوں مانتے ہو بھائی؟ وہ تو سب کا جواب آ گیا اس بات میں، سب کا جواب، کیونکہ ہمیں ماننی پڑتی ہیں یہ باتیں، کیونکہ صحابہ کے اقوال، تابعین کے، محدثین کے، حدیث سے جتنے بھی اقوال ہیں سب کے سب اسی چیز کے متعلق ہیں. اس وجہ سے ہم ان کی باتیں ہم کو ماننی پڑیں گی. تو لہٰذا یہ تقلید کے قسم سے نہیں ہے. تقلید کی جو تعریف ہوئی ہے ہر عہد اسمی کی بات کو مان لینا جس کی بات نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ اجماع امت سے ہو، اور نہ قیاس سے ہو، اور اس کی بات جو ہے وہ آدمی اہل ذکر میں سے بھی نہ ہو، اہل ذکر میں سے، اہل علم میں سے بھی نہ ہو، عامی جاہل آدمی کی بات کو مان لینا تقلید ہے. اور یہ تو کوئی مسلمان بھی نہیں کرتا. البتہ جاہل کے لوگ کرتے تھے جاہلیت میں، انہیں کے بارے میں وجدنا آباءنا جب انہوں نے کہا ہے تو اصل میں تقلید وہ ہے مذموم. تو اس وجہ سے ہماری طرف یہ نسبت کرنا ایسی باتوں کا تو غلط ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، بات چل رہی تھی ان کے سوال نمبر 13 کی کہ غیر مقلدین کے نزدیک سونے چاندی کے زیور میں سود نہیں ہے.
صحابہ کے اقوال ان کے نزدیک حجت نہیں، کوئی صحیح حدیث پیش کرنا چاہیے۔ تو اس پر ہم نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ صحابہ کے اقوال بھی ہمارے لیے حجت ہیں، تابعین کے بھی حجت ہیں، تبع تابعین کے بھی اقوال ہمارے لیے حجت ہیں، اور فقہا کے بھی اقوال حجت ہیں، لیکن درجہ بدرجہ۔ جو بات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی ہم حدیث سے لیتے ہیں، جو حدیث سے نہیں ملتی ہم صحابہ سے لیتے ہیں، جو صحابہ سے نہیں ملتی تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ فقہا سے ہم لیتے ہیں۔ ہم سب کو جو ہے ہم درجہ بدرجہ سب کی بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں ترتیب سے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہمارے نزدیک صحابہ کے اقوال حجت نہیں، یہ بات غلط ہے۔ رہا اس کا یہ سوال سونے چاندی کے زیورات میں سود نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے اس نے مسئلہ وضاحت سے نہیں لکھا۔ اس سے غالباً مراد اس کی یہ ہے کہ جس وقت ایک آدمی زیور کا کاروبار، یعنی جو آدمی زیور بیچتا ہے مثلا بنا ہوا، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ مثلا 10 تولے کا زیور ہے، 10 تولے کا زیور ہے بنا ہوا، اور اس نے اس کو بیچا ہے ایک گاہک کے پاس، تو ظاہر ہے کہ جس وقت وہ بیچے گا 10 تولے سونا اس کے جو لگا ہوا ہے، ایک تو 10 تولے سونے کی قیمت جو ہے اس سے وہ سونے کی حالت میں وصول کرے گا، جس طرح پہلے زمانے میں تھا دینار وغیرہ سے، تو 10 تولہ سونا سونے کے برابر میں لے گا اس سے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی بنوائی ہے مثلا، وہ بنوائی اس کی جتنی بھی بنتی ہے، مثلا 10 دینار کی بنتی ہے یا 5 دینار کی بنتی ہے، جتنے بھی بنتی ہے، تو وہ بھی سونے میں سے وہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے جب یہ زیور سونے کا 10 تولے کا بیچا، تو اس نے اس کی قیمت میں 12 تولے سونا اس گاہک سے اس نے وصول کیا۔ غالباً اس مسئلے کو جو فقہا نے اس مسئلے کو لکھا ہے، غالباً اسی کو یہ کہنا چاہتا ہے۔ یہ بات علماء کے نزدیک جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول ہے اس میں، لیکن امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ امام مالک کا قول غلط ہے، اور باقی تمام فقہا کے نزدیک یہ چیز صحیح نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے برابر بیچو اور یدن بیدن بیچو، چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر بیچو، اور یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ بیچو۔ اس کے اندر نہ تو یعنی ادھار جائز ہے، اس میں نہ ایک طرف سے ادھار نہ دونوں طرف سے ادھار، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کمی پیشی بھی جائز نہیں۔ تو اس بارے میں امام جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، چنانچہ موطا مالک میں یہ روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں، تو ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، اور وہ آدمی تاجر ہے، مثال طور پر وہ ہے جلدی میں اس وقت تو سونے کے سکے چلتے تھے، تو وہ بولتا ہے کہ جناب میرے پاس یہ سونے کے سکے ہیں، میرے پاس یہ سونا ہے، میرے پاس یعنی ڈلی کی صورت میں، ٹکڑوں کی صورت میں، ڈلی کی صورت میں، یہ مجھ سے آپ لے لیں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس سے ڈھلوا لوں، وہ دینار بنوا لوں جو معین مقدار کے ہوتے تھے، میں وہ بنوا لوں سکے کی صورت میں، تو یہ اس کو آپ وزن کر لیں کتنا اس کا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے بنے ہوئے سکے دے دیں، آپ دینار جو بنے ہوئے ہیں یہ بغیر بنا لینے سونا مجھ سے، اور اس کے برابر جتنے بھی آپ کا یعنی دینار مجھے بنا دیں، اور اس کی مزید جو قیمت ہے وہ بھی میرے اس سونے سے آپ لے رہے ہیں، میرے اس سونے سے لے رہے ہیں۔ تو جس وقت اس نے جو ہے اس کے سونے کو رکھا ترازو کے ایک ترازو میں، اور دینار جتنے اس نے لینے تھے مثلا وہ رکھے دوسرے پلڑے میں، تو جتنا سونا جتنا دینار اس کا بنا ہوا اس کے پاس تھا، جتنا سونا تھا وہ مثلا 10 تولے تھا، 20 تھا، جتنا بھی تھا، تو اس نے اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں اس نے سونا لے لیا ڈیلی کی صورت میں، ٹکڑوں کی صورت میں۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا برابر، اب اس کے بعد جو سونے کی گھڑائی ہے، جو اس نے سکوں کی گھڑائی جو لگی ہے، تو اب وہ بولے گا کہ بھی اس کے بدلے میں مثلا مجھے 2 تولے اور دے دو سونا، اور یا 3 تولے یا 4، جتنا بھی اس کا حساب بنتا ہے اس حساب بنا کے وہ دے دے گا۔ تو کہتے ہیں وہ قیمت جو ہے، قیمت کے طور پر بھی وہ اس میں جو ہے سونا لیتا ہوں ان سے، کیونکہ چلتے سونا تھا اس وقت، سکے بھی سونے کے چلتے تھے، تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہ، یہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سونے کو سونے کے بدلے بیچو، کیونکہ قیمت میں بھی تم سونا لے رہے ہو، قیمتاً جو قیمت لے رہے ہو تم وہ بھی سونا لے رہے ہو، اور جو چیز تم دے رہے ہو وہ بھی سونا ہے، تو اس وجہ سے دونوں طرف سے سونا ہے، برابر بیچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع کیا ہے کہ اس کی اجرت یا اس کی مزدوری کسی دوسری چیز سے لو، مثلا چاندی سے لو یا کسی اور جنس سے تم لے سکتے ہو، لیکن سونے سے تم اضافہ اس سے نہیں لے سکتے۔ اس نے کہا جناب پھر ہم تمہارا تو کاروبار ہی نہیں چلے گا، ہم کیا کریں، کس طرح کریں؟ تو وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے رہے، وہ شخص بھی پیچھے پیچھے آپ کے چلتا رہا، یہی بار بار سوال کرتا رہا۔ تو عبداللہ بن عمر غالباً سواری آپ کی کھڑی تھی باہر، جس طرح کی روایت میں آتا ہے، تو عبداللہ بن عمر پہنچے جب وہاں تو کہنے لگے اللہ کے بندے ھذا عہد نبینا الینا، یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے ہم کو، وعہدنا الیکم، اور ہماری وصیت تم کو بھی یہی ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے گئے اور کہا کہ تم نہیں کر سکتے، اس سے اضافہ تم زیادہ نہیں لے سکتے۔ بہرحال اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر یہ کسی نے لکھا بھی ہے کہ اس میں سونا اضافہ میں لے سکتا ہے آدمی، اس کی قیمت اسی جنس سے لے سکتا ہے جو جنس وہ بیچ رہا ہے، تو یہ مسئلہ غلط ہے، بلکہ اس کی قیمت اس کو کسی دوسری چیز سے دینی چاہیے۔ مثلا جس وقت آپ نے انگوٹھی بنائی یا زیور بنایا سونے کا، آپ اس کی قیمت چاندی میں دیں اس کو، یعنی جتنے پیسے اس کے بنتے ہیں بنوائی کے، تو چاندی کی صورت میں آپ اسے دے سکتے ہیں۔ چاندی کے سکے ہیں تو وہ دے دیں، چاندی کے سکے ہیں وہ دے دیں، لیکن آج کل تو کرنسی نوٹ ایک ہی بنتا ہے، آج کل تو یہ مسئلہ ہی گڑبڑا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ زیورات کی خرید و فروخت میں سود واقع ہوتا ہے، یعنی غیر مقلد کے نزدیک سونے چاندی کے زیور میں سود نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ ہے اس کے اندر صحابہ کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں، اس وجہ سے ہم نے عبداللہ بن عمر کا جو جہاں قول پیش کیا ہے، اور اس پر حافظ امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع اور امت کا اتفاق ہے اور یہ قطعی طور پر جائز نہیں۔ اس لیے ہم نے لکھا ہے سونے و چاندی کے زیورات کی خرید و فروخت میں بھی سود واقع ہوتا ہے جب دونوں طرف ایک ہی جنس ہو، یعنی دونوں طرف سونے کا زیور ہو یا چاندی کا، یا ایک طرف سونے کا زیور ہو دوسری طرف سونے کا سکہ دینار ہو یا سونے کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو، تو ان کی بے میں برابری شرط ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ اس مسئلے میں معاویہ بن ابی سفیان کا اختلاف مذکور ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کسی غزوے میں کچھ برتن سونے کے ان کو ملے، کیونکہ ایرانی وغیرہ یہ لوگ سونے کے برتن استعمال کیا کرتے تھے، تو سونے کے برتن ان کو ملے، تو انہوں نے فرمایا جاؤ یہ سونے کے برتن جو ہے لوگوں کو بیچ دو، ان کو ان کے وظائف میں، یعنی جب ان کے وظیفے نکلیں گے جو لوگوں کو وظائف دیتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو جا کے بیچ دو، اور جب ان کے عطیات نکلیں گے یا ان کے وظائف نکلیں گے تو ان سے قیمت وصول کر لیں گے۔ تو اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک طرف وہ سونا دے رہے ہیں ان کو اور دوسری طرف اس کی قیمت ادھار ہے، تو یہ بھی منع ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف اس میں مذکور ہے، اور امام مالک سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، مگر امام ابن عبد البر نے کہا ہے امام مالک کی یہ روایت غلط ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبادہ بن صامت صحابی نے اختلاف کیا۔ جس وقت انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا کہ جو بیچ رہے ہیں برتن کو، سونے کے برتن کو، تو عبادہ بن صامت وہیں شام میں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سود ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ممبر پر یعنی آئے بیٹھے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے بعض لوگ ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی۔ تو عبادہ بن صامت نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، میں بیان کرتا رہوں گا، اس کو بیان کرتا رہوں گا، خواہ مانے نہ مانے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ تو پھر یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا مدینے آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عبادہ کیوں آئے تم؟ تو انہوں نے کہا میرا جھگڑا ہو گیا کس سے؟ معاویہ سے۔ تو انہوں نے کہا کس مسئلے میں؟ تو انہوں نے جب یہ مسئلہ بتایا تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کو لکھا کہ تم اپنے قول سے باز آ جاؤ اور عبادہ بن صامت کو مت چھیڑو، اور یہ معاویہ کو لکھا کہ اس کی حکومت تمہارے اوپر، تمہاری حکومت اس کے اوپر نہیں ہے، یہ وہاں آزاد رہیں گے، براہ راست میرے مسئول ہوں گے یہ، لہذا جو بھی اللہ کے نبی کی حدیث بیان کریں گے وہ مقصد یہ ہے کہ اس کے مسئول وہی ہوں گے۔ تو اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ابو درداء نے ان سے اختلاف کیا۔ اس لیے امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستذکار صفحہ 198 جلد 19 میں ابن عمر کی حدیث ذکر کی ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بہرحال یہ سونے چاندی کا یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی طرح ہے کہ زیور کی جو ہے قیمت اس قیمت میں یعنی دونوں طرف سے ایک جنس ہو تو برابری شرط ہے، اضافہ اس میں جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سوال نمبر 14 یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک منی پاک ہے،
لہذا اس کے لیے صحیح حدیث پیش کریں۔ مولانا صاحب نے، مفتی مہدی حسن صاحب نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ منی کے ناپاک ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل مذکور نہیں، اس لیے اس کو پاک کہا گیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ پاک اور حلال میں فرق ہے، منی پاک ہے، حلال نہیں۔ اور اس مقلد کا یہ کہنا کہ اس کے پاک ہونے کی پہلے ہم نے یہاں اصول بیان کیا ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اباحت ہے اور طہارت و پاکیزگی ہے۔ ہر چیز اصل میں مباح ہے، حلال ہے، اور ہر چیز اصل کے اندر جو ہے وہ پاک ہے۔ جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و حدیث کی کسی نئی دلیل سے نہ آ جائے، اور یا کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے الگ نہ آ جائے۔ ہم نے قرآن مجید کی دو آیتیں بھی پیش کی ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے فائدے اور نفع کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ دونوں قرآن کہتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کی بنیاد اور اصل طہارت اور پاکیزگی ہے اور حلت ہے ہر چیز کی۔ لہذا جس چیز کی بھی قرآن و حدیث میں حرمت واقع نہیں، علا طول وہ اس اصول کے مطابق مباح ہوگی اور حلال ہوگی۔ اور ہر وہ چیز کہ جس کی نجاست نہیں قرآن و حدیث کے اندر، ناپاک ہونا اس کا مذکور نہیں، وہ چیز اپنے اصل اور اس بنیاد کے مطابق وہ چیز پاک ہوگی۔ تو اس بنیاد پر یہ منی کی والی جو بات ہے، اس نے کہا کہ تم حدیث پیش کرو اس کے پاک ہونے کی، حالانکہ دلیل ناپاک کی چاہیے نہ کہ پاک کی، کیونکہ ناپاک کی دلیل تو ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ جو ہے اصل یہی ہے قرآن مجید کے دونوں آیتوں کے اعتبار سے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سورہ بقرہ کی آیت، اور الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ لقمان کی آیت۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس منی سے انسان پیدا ہوا ہے، اور اسی سے انبیاء کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی سے اولیاء، نیک لوگ، صالحین اور عام انسانوں کی جو ہے اسی سے خلقت ہے۔ اور عام انسان اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے، خواہ وہ مشرک ہو خواہ وہ مسلمان ہو، اپنے اصل کے اعتبار سے انسان پاک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر وہ چیز جو پہلے سے نجس ہو اور ناپاک ہو، اور جو چیز اس سے بنے گی ظاہر ہے کہ وہ چیز ناپاک ہوگی۔ مثلا ایک چیز کہ جس چیز سے کوئی چیز بنتی ہے، پہلے جو مادہ ہے جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اصل وہ مادہ، اصل وہ چیز جس سے کوئی چیز بنائی جا رہی ہے پہلے سے ناپاک ہے، تو ظاہر ہے جو چیز اسے بنائی جائے گی وہ بھی ناپاک ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس منی سے جو انسان بنا، اسے انبیاء آئے اور بنے، اور پوری انسانیت جو ہے، اور پوری انسانیت کو پاک اور طاہر سمجھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہی اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ منی اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے، اور اس کی نجاست کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو آتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ کپڑے کے اوپر اگر منی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگی رہتی تھی تو میں اپنے ہاتھ سے کھرچ دیتی تھی۔ کوئی آدمی اگر اس سے یہ استدلال کرے کہ منی کے ناپاک ہونے پر تو یہ استدلال غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے بلکہ یہی حدیث منی کے پاک ہونے کی دلیل ہے، پاک ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مثلا پیشاب ہے یا پاخانہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، مثلا پاخانہ ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کپڑے کے اوپر، تو اس کو ناخن سے آدمی کھرچ دے کے پاک ہو جائے گا جب تک پانی سے نہ دھوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو حقیقتاً اصل چیزیں جو ناپاک ہیں، ناخن سے کھرچنے کے بعد اس کا لازم کپڑے کے اندر، اس کے اندر لازم اس کا اثر رہے گا، اوپر سے وہ چیز اس کا حجم یا وغیرہ جو چیز بھی ہے صاف ہو جائے گی، لیکن اندر سے وہ چیز ویسے رہے گی۔ تو اس وجہ سے یہ جیسے پیشاب ہے یا دوسری ایسی کی چیز ہے، تو یہ الٹا دلیل کس بات کی ہے؟ الٹا اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ پاک ہے۔ باقی بیوی اس لیے کیا کرتی تھی؟ طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے تو آدمی دھوتا ہی ہے۔ مٹی لگی ہوئی ہو آدمی کے پاؤں کو آدمی دھوتا ہے، کپڑوں کو مٹی لگی ہو آدمی دھوتا ہے، کپڑوں کو مٹی لگا کر تو آدمی نہیں گھومتا پھرتا رہتا نا۔ کام وام کاج کر رہا ہو تو اور بات ہے، کام کاج کر رہا ہو، لیکن بغیر کام کے آدمی جب آتا ہے جاتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے وغیرہ، نہاتا ہے تو لازم کپڑے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے آدمی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ایسے اس لیے مٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ ناپاک ہونے کی طریق تو نہیں ہے۔ اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ملتا ہے کہ منی اگر سوکھی ہوئی ہے تو اس کو کھرچ دینے سے وہ صاف ہو جائے گی وہ چیز، بدن پہ لگی ہے، کپڑے پہ لگی ہے، کسی چیز پہ لگی ہے۔ تو امام صاحب کا قول بھی یہی ہے۔ تو یہی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ منی کے پاک ہونے کی، اور یہ ناپاک ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ سوال نمبر 15 میں کہ غیر ملک مقلدین کے نزدیک زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کسی ہمارے اہل علم، اہل حدیث کا
قول کسی ایک عالم کا نقل کر دیتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے یہ سب غیر مقلدین کا مذہب ہے، حالانکہ یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ہم غیر مقلد ہیں، یہ بار ہم دہرا چکا ہوں یہ بات، جب تم نے ہمارا نام ہی غیر مقلد رکھا ہے تو غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، تو کسی ایک ہمارے اپنے عالم کا قول ہمارے لیے حجت کیسے ہوگا؟ جب ہم ائمہ کی نہیں مانتے، جب صحابہ کی قرآن و حدیث کے یعنی مقابلے میں نہیں مانتے، تو ہم اپنے ایک عالم اہل حدیث کی بات کیسے مانیں گے؟ لہذا عالم اہل حدیث کا کوئی بھی قول ہوگا تو اپنی ذات تک محدود رہے گا، جب تک قرآن و حدیث سے وہ دلیل پیش نہ کرے۔ اگر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے گا تو عالم کا قول نہیں ہوگا، پھر وہ قرآن و حدیث ہمارے لیے حجت ہوگا، کہ وہ دلیل ہمارے لیے حجت ہوگی، نہ کہ پھر وہ امام ہمارے معزز جو عالم کا قول کہلائے گا۔ تو لہذا اس نے جو غیر مقلدین لگا رکھا ہے، کسی کا بھی قول نقل کر دیتا ہے، تو اس بارے میں عرض کروں کہ ہمارے تمام علماء کے نزدیک، اہل حدیث علماء کے نزدیک اس نے جو لکھا ہے زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا جائز ہے، غلط ہے۔ ہمارے سارے علماء حدیث اس کے قائل نہیں ہیں۔ پہلے بھی ایک مسئلہ آ چکا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جماعت علماء اہل حدیث جو ہیں سب اس بات کے قائل نہیں ہیں، چند علماء ہیں جیسے نواب صاحب ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں، تو زوال سے پہلے ہمارے اکثر علماء اہل حدیث جو ہے وہ زوال سے پہلے جمعے کو جائز نہیں کہتے، لیکن ہم نے اپنی کتاب کے اندر جو موقف اختیار کیا اپنی نماز کی کتاب کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری وغیرہ میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کچھ علماء کے نزدیک اس کا وقت عیدین کا وقت ہے، اس لیے اس کا وقت کچھ علماء کے نزدیک عیدین کا وقت ہے۔ بخاری و مسلم میں سلمہ بن اکوع کی روایت ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر نکلتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر نکلتے تو دیواروں کا اتنا سایہ نہ ہوتا تھا کہ ہم اس میں چل سکیں، جمعہ پڑھ لینے کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، خطبہ بھی دے دیا کرتے تھے، اور پھر جس وقت لوگ ظاہر ہے کہ جمعے کے بعد والی سنتے بھی کچھ لوگ تو مسجد میں پڑھتے ہوں گے سنتے تھے، تو سنتے وغیرہ پڑھ کر بھی جب گھروں کو نکلتے تھے، گھر کی طرف نکلتے تھے تو دیوار کو اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اس کے اندر برابر چل سکیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ زوال سے پہلے ہوتا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی زوال سے پہلے شروع ہوتی تھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب آپ نماز ختم کر چکے ہوتے تو زوال ہو چکا ہوتا، اور پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جاتے تو اتنا سایہ نہ ہوتا، اگر پہلے سایہ نکل چکا ہو مثلاً پھر آپ خطبہ شروع کریں، سایہ نکلنے کے بعد خطبہ شروع کریں، پھر اس کے بعد آپ اتنا خطبہ بھی دیں جتنا آپ دیتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھیں جتنے آپ نماز لمبی پڑھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں صحابہ سنتے وغیرہ بھی پڑھیں، اس کے بعد پھر گھر کو جائیں، پھر بھی اتنا سایہ نہ ہو، پھر بھی سایہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ سایہ دیوار کے ساتھ چل سکے، تو ناممکن ہے۔ لہذا بخاری کی یہ حدیث، مسلم وغیرہ کی بخاری کی حدیث بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زوال سے پہلے خطبہ شروع کرتے، زوال سے پہلے نماز شروع کرتے، اور البتہ یہ اور بات ہے کہ نماز جب پڑھ چکے ہوتے تو وہ زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ ہم اس سے معلوم ہوا کہ آپ جمعہ کا خطبہ اور نماز زوال سے پہلے شروع کرتے، جب نماز ختم کرتے اور زوال ہو چکا ہوتا۔ اس حدیث کی تائید میں 2 حدیثیں مذکور ہیں مگر بسند ضعیف، ان کی سند ضعیف ہیں، لیکن چونکہ اصل بنیاد اور اصل اس مسئلے کا استدلال ہمارا اسی سلمہ بن اکوع کی حدیث ہے، اس وجہ سے ہم 2 حدیثیں بسند ضعیف پیش کر سکتے ہیں اس کی تائید میں۔ اس حدیث کے تائید میں 2 حدیثیں مذکور ہیں بسند ضعیف۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ زوال سے پہلے جمعہ پڑھتے، اور ابن مسعود سے ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک بار چاشت کے وقت انہوں نے جمعہ پڑھایا، پھر فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم دھوپ سے بچ سکو۔ یہ دونوں حدیثیں بسند کمزور کے ہیں، اور یہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ایک عبداللہ بن مسعود کے بارے میں۔ محلہ بن حزم نے میجر روایتیں دونوں مذکور ہیں، صفحہ 244 جلد نمبر 3 میں۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر سے ایک صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ایک بار ابن زبیر نے عیدین اور جمعہ کی نماز عید کے وقت میں پڑھی، ایک بار عیدین عید کا وقت، عید کی نماز جمعہ کے دن آ گئی، یعنی عید کا دن جمعہ کے دن آ گیا، دونوں جمع ہو گئے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا دیر کی، جس طرح کہ عام طور پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت نہیں، اس سے تھوڑا پہلے یا تھوڑا تاخیر کی، انہوں نے تھوڑا تاخیر کرنے کے بعد پھر وہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے عید کی نماز پڑھائی،
اور عید کی نماز پڑھانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے فارتفع النہار، سورج اونچا ہو چکا تھا، یعنی جو عید کا وقت ہے اس سے زیادہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی عید کی، پڑھانے کے بعد پھر ظہر کے لیے بھی نہیں آئے، جب مکے کے حکمران تھے، ظہر کی نماز کے لیے بھی نہیں آئے، اور پھر جمعہ بھی نہیں پڑھایا انہوں نے بیت اللہ الحرام میں۔ اور یہ روایت ہے عطا بن زبیر سے مذکور ہے، عطا بن زبیر سے نقل کر عطا بن ابی رباح ابن زبیر سے نقل کرتے ہیں، اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں اس دن کہ ہم نے بھی عبداللہ بن زبیر کے اس قول پر تعجب کیا، اور کہتے ہیں اس دن میں نے خود جو ہے ظہر کی نماز پڑھی، لیکن کہتے ہیں کہ اس دن عبداللہ بن زبیر کے اس قول پر وہ لوگ جو فقہاء تھے صحابہ وغیرہ میں سے، جو لوگ فقہاء تھے مسئلے کو سمجھتے تھے، انہوں نے تو عبداللہ بن زبیر کے اس قول پر یا عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جو البتہ لوگ نہیں جانتے تھے غیر فقہاء تو چیمو گویا کی انہوں نے۔ اور عبداللہ بن عباس اس وقت طائف میں تھے، جب عبداللہ بن عباس کو اس بات کی اطلاع ملی تو عبداللہ بن عباس نے کہا اصاب السنہ، کہ عبداللہ بن زبیر نے سنت پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، جو حوالہ میں بھی دے رہا ہوں، بسند صحیح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور معطا وغیرہ میں بھی ہے۔ اب اس میں آگے ایک بات ہے، وہ یہ کیا عبداللہ بن زبیر نے اس نے کیا ظہر کی نماز نہیں پڑھی؟ یعنی ایک مسئلہ ہے، مثلا عیدین میں سے اگر ایک عید جمعہ کے روز ہی آ جاتی ہے تو اس دن یہ مسئلہ تو کلیئر ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس دن جمعہ فرض نہیں رہتا، لیکن عام آدمی کے لیے کیا ظہر کی نماز ہوگی یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اور اس میں اکثر جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ ظہر ساقط نہیں ہوتی، ظہر اس آدمی کو پڑھنی چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے نہ تو جمعہ کی نماز پڑھی نہ ظہر کی نماز پڑھی، اور یہی عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے قول پر میں نے عمل کیا، اور کہتے ہیں کہ اس دن جمعہ کے علاوہ ظہر بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ ظہر کی نماز فرض ہے یا نہیں، تو آدمی کو ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا اس دن۔ لیکن اس سے ہمارا یہ مسئلہ ضرور ثابت ہو گیا، ہمارا بعض لوگوں نے جو ہے اس سے یہ دلیل دی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس دن جمعہ کی نماز کے علاوہ ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی، اس کی یہ دلیل دی ہے انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی، اس دن عبداللہ بن زبیر نے دراصل ان 2 رکعتوں سے جمعہ کی نیت کی، نہ کہ عید کی نماز کی نیت کی، کیونکہ دونوں نماز ایک ساتھ ہو گئی ہیں، عید ہے ان کی، یہ بھی جمعہ بھی عید ہے وہ بھی عید ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اصل نیت جو ہے نماز جمعہ کی اور ساتھ میں عید کو بھی شامل کر لیا دونوں رکعتوں میں، تو ظاہر ہے جس وقت جمعہ کی نیت بھی انہوں نے کر لی تو ظاہر ظہر ساقط ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو ہے جمعہ بھی اسی کے اندر شامل کر لیا۔ یہ ان کا اپنا ایک استدلال ہے، جو ان کے اپنا ایک ذاتی اجتہاد ہے عبداللہ بن زبیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن باقی فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس دن ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو عبداللہ بن زبیر کے اس یعنی استدلال سے اور اجتہاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کو قبل زوال جائز سمجھتے تھے، قبل زوال جائز سمجھتے تھے، تب انہوں نے جمعہ کی نیت کی، اس دن جمعہ کی نیت سے انہوں نے جو ہے اس دن 2 رکعت نماز پڑھی، اور ساتھ میں پہلے یعنی اصل نیت ان کی جمعہ کی تھی، اور بعد میں 2 رکعتیں اس کی وہ بھی انہوں نے شامل کر لی۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اصل ہمارا استدلال سلمہ بن اکوع کی حدیث سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور باقی رہی یہ بات، ہاں اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے اختلافی، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے روز اصل مسئلہ فقہی یہ ہے کہ جمعہ کے روز کیا جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کے روز کیا جمعہ کی نماز فرض ہے اور ظہر اس کے قائم مقام ہے، اگر جمعہ نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو ظہر پڑھی جائے، یا اصل اس دن ظہر کی نماز ہے اور جمعہ اس کے قائم مقام ہے، اصل اس دن ظہر کی نماز ہے اور جمعہ اس کے قائم مقام ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کچھ علماء اس طرف ہیں کچھ علماء اس طرف ہیں، تو اس وجہ سے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دن اصل میں ظہر کی نماز فرض ہے، جمعہ اس کے قائم مقام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو جمعہ نہیں ملا لازم وہ ظہر پڑھے، لازم وہ ظہر پڑھے، اس وجہ سے کہ اصل ظہر ہے اور جو ہے جمعہ اس کے قائم مقام ہے۔ اگر ظہر یعنی ظہر اس لیے پڑھنی پڑے گی کیونکہ اصل ظہر ہے، جمعہ اس کے قائم مقام ہے، جمعہ پڑھ لیا تو ظہر ہو گئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل جمعہ ہے اور ظہر اس کے قائم مقام ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ نہیں ملا تو ظہر، یعنی دونوں مسئلوں کا جو ہے نتیجہ ایک ہی نکل آتا ہے کہ آدمی کو جو ہے یعنی ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ بہرحال زوال سے پہلے جمعے کے نہ پڑھنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ وہ پڑھ لیتے تھے، اس لیے اگر کسی عالم نے کہا ہے تو اس کا اپنا قول ہو سکتا ہے، لیکن سب علماء اہل حدیث اس کے قائل نہیں ہیں، لہذا اس کا یہ کہنا کہ تمام غیر مقلدین کا یہ قول ہے تو اس کی یہ بات غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے سوال اٹھایا نمبر 16 میں کہ
غیر مقلدین کے نزدیک جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، 2 آدمی بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مثلا مقصد کہنے کا یہ ہے اس کا کہ ایک جگہ پہ اگر صرف 2 آدمی ہی رہتے ہیں تو ان کو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، ایک آدمی خطبہ دے اور ایک آدمی خطبہ سنے، اور پھر جو ہے آپس میں مل کر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ غالباً انہوں زیادہ تر مسائل جو آپ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے دی ہیں انہوں نے، تو اس لیے میں نے وہ کتابوں کے نام بھی لکھ لیے ہیں، آپ کو میں دیتا ہوں اگر یہ انڈیا سے مل سکیں کسی شکل میں بھی، تو نواب صاحب کی یہ 2-3 کتابیں ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ نواب صاحب نے وہاں کیا کیا لکھا، اور انہوں نے جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں تھوڑا سا ایک نقل کر لیتے ہیں ان سے آگے کے پیچھے کی بارہ چھوڑ کر، تو جو ہے لوگوں کو انہوں نے خراب کیا۔ بہرحال تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے الحمدللہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد بھی اسی مسئلے پر ہے کہ کیا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض ہے، ظہر اس کے قائم مقام ہے، یا اس دن ظہر اصل ہے اور جمعہ اس کے قائم مقام ہے۔ یہ مسئلہ جو ایک بنیادی اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ بنیاد ہے اس مسئلے کی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل جمعہ فرض ہے، اصل جب جمعہ فرض ہے، جب ایک جگہ پہ 2 ہی آدمی رہتے ہیں تو جب فرض ان کے اوپر جمعہ ہے تو ظہر کیسے پڑھیں گے اگر وہ 2 آدمی بھی کیوں نہ ہو؟ ایک بات ہے۔ تو اس نے یہ لکھا ہے کہ جماعت کا ہونا ضروری نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ اس کی یہی بات ہی غلط ہے کہ 2 آدمی جماعتی ہوتے ہیں، 2 آدمی سے جماعت ہوتی ہے نا، ایک آدمی سے جماعت نہیں ہوتی، 2 آدمی سے تو جماعت ہوتی ہے نا۔ 2 آدمی مل جائیں کہیں ظہر کی نماز اور عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، تو وہ ایک آدمی اقامت کہہ کر یا اذان دے کر دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کیسے کہا کہ جماعت ہی نہیں ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ اس نے یہ کہا کہ جماعتی غیر مقلدین کے نزدیک نہیں، بھی 2 آدمی ہے تب جماعت تو ہو گئی۔ یوں کہنا چاہیے جمعہ ان کا ہے یا نہیں، یوں کہنا چاہیے جمعہ ہے یا نہیں، جماعت کا تو نہ کہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کریم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جمعہ کتنے آدمیوں سے شروع ہو سکتا ہے، کہ اگر کم تعداد ہو تو جمعہ نہ ہو پھر آدمی ظہر پڑھے۔ یہ کوئی اصولی بات ہے۔ یعنی حرام اور حلال، سنت اور بدعت، جائز اور ناجائز، یہ جتنے بھی مسائل ہیں اصول کے اعتبار سے اصل ماخذ ان کا قرآن و سنت ہے۔ جب قرآن و سنت کے اندر تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنے آدمیوں کے اوپر جمعہ فرض ہے، کتنے آدمیوں پر نہیں ہے، اتنی تعداد میں آدمی ہوں تو جمعہ فرض ہوتا ہے اور اتنے سے کم ہوں تو جمعہ فرض نہیں ہوتا، جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے ہم؟ تو اگر کسی نے کہا بھی ہے کہ 2 آدمیوں سے بھی جمعہ ہو سکتا ہے تو ہم اس کی دلیل کو رد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے اس کے رد کرنے کی۔ صحیح ہے نا؟ باقی اولا اور بہتر جو ہے اس میں، اس لیے ہم اس مسئلے کا یہ جواب دے سکتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اس کا اجتہاد ہے، ہم اس کی بات کو کسی قرآن و حدیث کی دلیل کے روح سے رد نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوری زندگی کا عمل ہے، 12 سال کی جو آپ کی اس کی مدینہ کی خاص طور پر زندگی ہے، مدینہ میں جمعہ شروع ہوا نا، تو آپ کی جو مدنی زندگی ہے تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں نہ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے کہ 2 آدمیوں نے مل کر جمعہ کیا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ کبھی آپ کی کوئی قولی حدیث ہو کہ 2 آدمیوں سے جمعہ ہوتا ہے یا 3 آدمیوں سے، یا کیا تعداد ہے اس کی۔ تو اس وجہ سے چونکہ 2 سے زیادہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کیے ہیں اور صحابہ نے جمعے کیے ہیں، تو اس وجہ سے اولا اور بہتر افسر اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ جہاں 10-12 آدمیوں سے، یا بعض لوگوں نے 30 آدمی کہا ہے، بعض نے 40 کہا ہے، تو اتنے اگر تعداد ہو تو آدمی وہاں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اور کم تعداد ہو تو پھر آدمی کو ظہر ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر ہمارے کسی عالم نے یہ کہا ہے، نواب صاحب نے اور کسی نے بھی کہا ہے، تو ہم اس سے اتفاق پورا نہیں کر سکتے، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں۔ اگر اس فقیہ کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرے کہ بھائی اتنے آدمیوں سے جمعہ ہوتا ہے اور اتنے آدمیوں سے نہیں ہے، تو یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ جمعہ تو کے علاوہ اس کے پر ظہر تو ہے ہی۔ پھر اس نے آگے سوال نمبر 17 میں یہ کہا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک جمعہ کی نماز مثل اور نماز کی ہے۔ یہ بھی نواب صاحب نے غالباً لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز غیر جمعہ کی نماز تقریباً ملتی جلتی ہیں، ان کے مسائل کے اندر کوئی زیادہ حیات کے اندر، کیفیت کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو اور نماز سوائے خطبہ کے اور کوئی فرق نہیں، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث ہی پیش کرو۔ اب یہ بار بار ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نہ صحابی کی بات پیش کرو، نہ تابعی کی بات پیش کرو، نہ کسی امام کا قول پیش کرو، تم لازم تم حدیث پیش کرو، لازم حدیث پیش کرو۔ تو ہم نے اس کا پہلے سے جواب دیا ہے کہ ہمارے لیے صحابی کی بات بھی حجت ہوتی ہے، تابعی کی بات بھی حجت ہے، ائمہ فقہا کی بھی ہمارے لیے بات حجت ہے، درجہ بدرجہ ہمارے لیے سب باتیں یہ حجت ہیں، ہم اس کی دلائل پہلے دے چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اس کا یہ کہنا سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں، اس کے حدیث کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے غسل مقرر کیا اور نمازوں کے لیے نہیں ہے، خوشبو کے لیے کہا اور نمازوں کے لیے نہیں ہے، عورت سے جمعہ ساقط کیا اور نمازوں میں نہیں ہے،
مسافر پر جمعہ فرض نہیں، بیمار پر جمعہ فرض نہیں، اور نمازیں فرض ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس نے کہی ہیں کہ مطلب اتنا فرق ہے، یعنی جمعے کی یہ چیزیں شرط ہیں اور غیر جمعہ میں یہ چیزیں شرط نہیں ہیں. تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جمعہ اور دوسری نمازوں کی کیفیت میں سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں. کیفیت میں کوئی فرق نہیں دونوں میں، یعنی فرائض جتنے بھی ہیں، ارکان جتنے بھی ہیں، جو جمعہ کے ارکان ہیں سوائے خطبہ کے اگر خطبہ کے بھی ہم رکن کہیں تو سوائے خطبہ کے باقی نمازیں کے جو ارکان ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، جتنی بھی چیزیں، وضو ہے، تو یہ ساری چیزیں جیسے جمعہ کی 2 رکعتوں کے لیے ویسے سب نمازوں کے لیے ہیں، سریع نا، سوائے خطبے کے. ہم کہتے ہیں کہ جمعہ اور دوسری نمازوں کی کیفیت میں سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں. مقلد نے یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے غسل، خوشبو جمعہ کے دن فرض نہیں ہے. غسل کیا فرض ہے؟ جب فرض ویسے یا فرض کی، اگر ہمارے کسی عالم نے، نواب صاحب نے یا کسی نے لکھا بھی تو بات فرض کی ہے، وہاں رکن کی، کہ ارکان کے اندر جمعہ غیر جمعہ میں کوئی فرق نہیں کہ جمعہ کے اندر کچھ ارکان اور ہوں اور غیر جمعہ میں کچھ ارکان اور ہوں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے مقلد نے یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے غسل، خوشبو جمعہ کے دن فرض نہیں. عورت سے جمعہ ساقط ہے تو عورت سے تو 5 نماز کی فرض بھی ساقط ہے. کیا عورت کے اوپر فرض ہے 5 نماز کی جماعت؟ نہیں ہے نا، عورت کے اوپر فرض تو نہیں ہے نا، ساقط ہے. اور 5 نمازوں کی جماعت بھی عورت پر فرض نہیں. مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے مگر اس کی اصل نماز مثل جمعہ کے 2 رکعت ہے. تو بتاؤ کیا فرق ہے؟ اب اچھا مسافر کی بات لے لو، اب مسافر کی نماز بھی 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت ہے. مسافر اس میں جمعہ کی نماز میں کیا فرق ہے؟ خواہ بخواہ کا، یعنی یہ ہے کہ میں نے 50 سوال ایسے کر دیے ہیں کہ جناب یہ غیر مقلدین جو ہے 50 سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. کیا اس نے جو علماء حدیث کو جاہل سمجھا ہوا ہے؟ سوال نمبر 18 میں کہتا ہے غیر مقلدین کے نزدیک دارالحرب میں جمعہ پڑھنا جائز ہے. آپ دیکھیں یہ کچھ سوال ہے. دارالحرب میں یعنی جو کافروں کا ملک ہے، جیسے مسلمانوں کی جنگ ہے، صلح نہیں ہے مسلمانوں کی جس ملک سے، اس کو دارالحرب کہتے ہیں. مسلمانوں کی اب تم الحمدللہ ماشاءاللہ سوائے اسرائیل کے لیے کے ساتھ بھی بعض مسلمانوں کے ابھی وہ سفارت خانے کھل چکے ہیں، وہ بھی دارالحرب نہیں رہا. لیکن اکثر چونکہ ہمارے ملکوں کے تعلقات نہیں اسرائیل کے علاوہ باقی دنیا کے تمام غیر مسلم ممالک کے ساتھ مسلمانوں کے سفارت خانے، مسلمانوں کی صلح. تو دارالحرب دنیا میں ہے نہیں کوئی. اگر تمہارا کوئی دارالحرب ہے تو انڈیا میں ہے نا، انڈیا پاکستان کے لیے دارالحرب ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالحرب میں جب جمعہ نہیں ہے تو کوئی بھی مقلد انڈیا میں جمعہ ہی نہ پڑھے. نہیں پڑھنا چاہیے نا. دارالحرب میں جب جمعہ نہیں ہے، دارالاسلام میں جمعہ ہے. ساجد بھائی، اور پھر یہ اس وقت مثال طور پر فلسطین جو ہے، اس وقت فلسطین کے ساتھ جو ہے، فلسطین یعنی اسرائیل کہیں اس کو، فلسطین نہ کہیں اس کو. اسرائیل جو لوگ اسرائیل کہتے ہیں اس کو اسرائیل بھی تو نہیں کہنا چاہیے. اسرائیل تو ہمارے نبی کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا. بہرحال نام چونکہ پڑھ چکے، اب کیا کریں. اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات اکثر ہمارا اسلام ممالک کے نہیں ہیں. گویا کہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا اسلام کے لیے دارالحرب ہے. جب دارالحرب ہے تو وہاں حنفی کیوں جمع پڑھتے ہیں؟ یہ ہمارے بھائی نے جو دلیل پیش کی، عبدالرحیم بھائی نے، جزاہ اللہ خیرا، تو دلیل معقول ہے کہ وہاں یہ لوگ کیوں بھی حنفی جمع پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے نا. جب دارالحرب میں جب نہیں ہے اسرائیل تو ان کے لیے دارالحرب ہو گیا نا، تو اس میں جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ بات ان کی بیکار ہے اور غلط ہے. اس مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز فرض ہے اور ظہر اس کے قائم مقام ہے، یا ظہر کی نماز فرض ہے، جمعہ اس کے قائم مقام ہے. یہ پہلے ہو چکا. چونکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قولی حدیث نہیں ہے اس دن کون سی نماز فرض ہے، اور آپ نے تمام زندگی بغیر سفر کے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، لہٰذا آپ کے اس عمل سے ہی ثابت ہوتا ہے اس دن جمعہ کی نماز ہی فرض ہے تقریباً ہر آدمی پر. جمعہ کی نماز ہی فرض ہے. لہذا مسلمان کسی مقام پر بھی ہوں دارالحرب میں یا دارالاسلام میں، انہوں نے اس فرض کو ادا کرنا ہے. اس میں کسی الگ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم مقلدین سے سوال کرتے ہیں کہ دارالحرب میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کی کوئی حدیث ہے تو پیش کرو. تم کہتے ہو کہ وہاں دارالحرب میں جمعہ نہیں ہے، ظہر ہے، تو ظہر کی حدیث پیش کرو. ظہر کی حدیث پیش کرو کہ جمعہ وہاں نہیں ہے دارالحرب میں. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دلیل پیش کرو کہ دارالحرب میں جمعہ ہے، ہم کہتے ہیں تم پیش کرو کہ دارالحرب میں جمعہ نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اس دن یا ظہر فرض ہے اس دن یا جمعہ فرض ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جمعہ ہی پڑھا ہے. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ جمعہ ہی فرض ہے جمعہ کے دن، اس لیے اس کا نام ہی جمعہ ہے اس دن، دوسرا اس کا نام ہی نہیں. معلوم ہے کہ اصل نماز اس دن جمعہ ہے. تو لہذا مسلمان کسی جگہ پر بھی ہوں، مسلمان کو اس دن جمعہ اس کے اوپر فرض ہے. یہ دوسری بات ہے کہ تعداد کم ہے زیادہ ہے، تو پہلے ہم نے بتایا کہ چونکہ جماعت کے لیے شرط ہے جمعہ کا، اجتماعیت کا اس میں نام آتا ہے،
یعنی مانا اجتماعیت کہتا ہے 2-3 آدمی 10 آدمی کی اجتماعیت نہیں کہلاتی. تو اگر تعداد کم ہے تو پھر اور بات ہے آدمی ظہر پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے اس کا یعنی اگر وہاں تعداد میں مسلمان زیادہ ہے دارالحرب میں بھی چونکہ وہاں جمعہ ہی فرض ہے تو مسلمانوں کو وہاں جمعہ ہی پڑھنا ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی نماز ہی اس دن فرض جمعہ ہے اور اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا اس کی ساری جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں. ورنہ اس کو چاہیے کہ اس دن ظہر کی نماز کے پڑھنے کے جو ہے دلیل پیش کرے. اچھا، پھر سوال نمبر 19 میں اس نے یہ کہا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک سجدہ تلاوت کے لیے نماز کی شرائط ضروری نہیں. نماز کی شرائط سجدہ تلاوت کے لیے نماز کی شرائط سے مراد کیا ہے؟ نماز کی شرائط سے مراد یہ ہے مثلا وضو کرنا کہ آدمی کو کامل وضو ہو، مثلا تکبیر تحریمہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں سلام کرنا. یہ جو نماز کی کیفیات میں سے ہیں. نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر آخر میں سلام ہوتا ہے وغیرہ. تو اس کا جواب ہم نے لکھا ہے کہ مقلد کی اس سے مراد یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو وغیرہ شرط نہیں. یہ ہمارے اوپر جو اعتراض کیا اور یہ بات حق ہے. ہم نے کہا ہے یہ بات حق ہے کیونکہ سجدہ تلاوت نماز نہیں اور وضو وغیرہ نماز کے لیے شرط ہے. اگر مقلد کے پاس اس کی کوئی قرآن و سنت سے دلیل ہو تو پیش کریں، ہم ضرور اس پر عمل کریں گے. ورنہ سب باتوں کے اندر کیونکہ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر تحریمہ نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے سلام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے، تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے، اور کسی صحابی سے ثابت نہیں اور اللہ کے نبی سے ثابت نہیں کہ بغیر وضو کے انہوں نے سجدہ تلاوت کو ناجائز کہا. ایک عام سجدہ ہے. یہ عام سجدہ آدمی کسی حالت میں بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے یا قرآن کی آیت سن رہا ہے تو اس کو اسی حالت میں سجدہ کرنا چاہیے. سوال نمبر 20 میں اس نے کہا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک اگر مقتدی کو سہو ہو تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے. اس میں امام کی اقتداء واجب نہیں، اس کے لیے صحیح حدیث ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے اس نے اس مقام پہ یہ کہا ہے کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. اس میں عام ہمارے علماء اہل حدیث بھی اور غیر علماء حدیث بھی مثلا جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اگر امام کو سہو ہو گیا، امام اگر بھول گیا اور مقتدی نہیں بھولے تو امام جب سجدہ سہو کرے گا تو تمام مقتدیوں کو بھی سجدہ سہو میں شامل ہونا ہے امام کے ساتھ، اگر جو نہ بھی بھولے. لیکن اگر مقتدی بھول گیا ہے امام کے پیچھے کوئی چیز، مثلا امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہے اور یہ بھی اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، مثلا رکوع بھول گیا، نیند آ گئی اس کو، کھڑے کھڑے نیند آ گئی، امام رکوع میں چلا گیا اور اس نے رکوع میں نہیں گیا اور اس وقت وہ جاگا کھڑا رہا قیام میں. جب امام سجدے میں چلا گیا تو جس کی آنکھ کھلی تو امام کے ساتھ سجدے میں چلا گیا یا سجدہ اس سے رہ گیا. کسی بھی مطلب یہ بھول کی وجہ سے، نیند غفلت کی وجہ سے ہو جاتا ہے مقتدی کو کوئی بھی سہو ہوا، یا مثلا سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، یا مثلا امام کے پیچھے آیا تو جلدی میں آیا اور تکبیر تحریمہ کہنا بھول گیا اور ایسے ہی کہ ہاتھ باندھ لیے. بہت سے یعنی مسائل آ سکتے ہیں اس میں. تو مقتدی کو کوئی بھی سجدہ سہو کی بات پیش آئی ہے اور امام کو سجدہ سہو نہیں ہوا ہے تو کیا آخر میں مقتدی سجدہ سہو کرے یا نہ کرے اس کے اوپر واجب ہے؟ امام کے اوپر تو نہیں، امام تو یوں سلام پھیر دے گا. اس میں ہمارے اکثر علماء حدیث بھی یہی کہتے ہیں اور اکثر فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ سجدہ سہو مقتدی کو کرنا پڑے گا. لیکن مقتدی کو الگ سہو اپنے کو ہوا ہے تو امام اس کی طرف سے سہو اٹھا لے گا، اس کا مسئول امام ہے. سجدہ سہو اس کو ہو رہا ہے اور اٹھا امام لے گا، تو اس لیے اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے. مگر یہ بات غلط ہے اور ہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہے اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ مقتدی کا سجدہ سہو مقتدی کے اوپر الگ واجب ہے. اور اس بارے میں جو ایک حدیث آتی ہے جیسے عام علماء ہمارے بھی استدلال کر لیتے ہیں، اپنی جماعت والے اور دوسرے لوگ بھی، کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی کو سہو ہوا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں. وہ حدیث جو ہے سندن صحیح نہیں، ضعیف ہے. تو اس وجہ سے اس سے جو ہے اس سجدہ سہو کیونکہ فرض ہے، فرائض میں سے نا سجدہ سہو، سنت ہے مگر مؤکدہ ہے، تو اس وجہ سے یہ قریب ہے فرض کے، تو اس وجہ سے یہ اس سے ساقط اس حدیث کی وجہ سے نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے بھی اپنی کتاب میں یہی موقع اختیار کیا ہے اور امام شوکانی رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے. اور اس کی الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں. اس کی دلیل وہی ہے کہ ہر نمازی پر کہ جب وہ نماز میں بھول جاتا ہے سجدہ سہو ہے. یہ تو الگ ایک حدیث ہے نا. اس میں امام غیر امام کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کہا کہ یہ کہا کہ جو آدمی بھول جاتا ہے اس کو سجدہ سہو ہے. تو ظاہر ہے کہ اس حدیث کے اعتبار سے چونکہ امام مقتدی کا فرق نہیں ہے اور جہاں فرق والی حدیث آئی ہے وہ سندن ضعیف ہے، تو اس وجہ سے اسی پہلی حدیث کے مطابق مقتدی اگر بھول گیا ہے تو پھر اپنے اس سہو کو پورا کرے، جو بھی اس سے چیز رہ گئی ہے اس کو پورا کرے. پورا کرنے کے بعد سجدہ سہو اس کو خود کرنا پڑے گا اور یہی اس بارے میں صحیح مسلک ہے اور یہی ہم نے اسی کو ترجیح دی ہے.